اللہ آپ کو سلام حکم کریں. اچھا سر جی، سب سے پہلے نا آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ 3 ایسی شخصیات ہیں کہ جی انتہائی مصدقہ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں گفتگو پہ نہ صرف یہ کہ آمادہ ہیں بلکہ ان کو باقاعدہ سے جسے کہتے ہیں نا کہ آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے باقاعدہ نا، اور علمی شخصیات ہیں، یعنی علم حدیث کی باریکیوں میں سب سے زیادہ ان کو عبور حاصل ہے جو یعنی کم عمر لوگوں میں. باقی کچھ ایسے افراد ہیں جو بہت زیادہ بزرگ ہیں، وہ یعنی اس صحت اور عمر کے حساب سے نا وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے متعمل نہیں ہیں. تو یعنی ان کے اوپر کنسنسس ہے ان کے مکتب فکر والوں کا، بلکہ دیگر مکاتب فکر والے بھی لوگ جو رد علیہ تشیع کرتے ہیں نا علمی انداز میں، یعنی علمی حدیث وغیرہ کے تحت، تو اس پہ ان کو ملکہ حاصل ہے اور ان کو باقی مکاتب فکر میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس اسپیسیفک کیٹیگری میں. جی سر. اس میں سر ایک حضرت ہیں جن کا نام ہے مفتی محمد یحییٰ عارفی. میں نہیں جانتا ہوں. یہ پہلے تو زیادہ لائم لائٹ میں نہیں تھے، مناظر تھے، لیکن بہرحال اب ان کے کچھ ریسنٹ پروگرامز ہوئے ہیں جس میں عالم تشیع کے ساتھ ان کی کچھ ٹی وی چینلز وغیرہ پہ نا ڈیبیٹس ہوئی ہیں. جیسے وہ ٹی وی پہ آپ کو پتہ ہے شارٹس ہی ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ لائک کیا گیا. جی سر. دوسرے صاحب ہیں مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب. جی سر. وہ جوان ہیں اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم سے عمر میں کافی چھوٹے ہی لگ رہے ہیں مجھے، لیکن ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ہے بالکل ان کو ٹوٹل کمانڈ ہے کتب کی حد تک نا، احادیث وغیرہ کے بارے میں، اہل سنت کی حد تک، اور اہل تشیع کے لیے بھی ان کو آفیشلی سمجھا جا رہا ہے کہ ریپرزینٹیٹیو. اور تیسری شخصیت ہیں محدث مفتی ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری صاحب، جو غلام مصطفیٰ ظہیر محدث اعظم میں پاکستان کے شاگرد ہیں. یہ 3 شخصیات ہیں. انہوں نے باقاعدہ نا یہ جو مجھے پتہ چلا کہ مصدقہ ذرائع سے باقاعدہ انہوں نے یعنی یہ بات کہی ہے کہ ہماری آپ گفتگو ارینج کرائیں. ہمارے ایک کامن دوست ہیں دو جو آپ نے مذکور ذکر فرمایا نا، میں ان کو نہیں جانتا. اگر وہ گالی گلوچ والے لوگ نہیں ہیں بھائی، وہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ مناظرہ ہیں، تو ان سے میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. تیسرا آدمی جو آپ نے ذکر کیا نا، کیونکہ ہم نے اس کے استاد کو چیلنج کیا، امن پوری صاحب کو چیلنج کیا، ہم ان کے استاد سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کے استاد ظہیر امن پوری نام ہے نا، ان کا ہم نے ویڈیو بنا کر کلپ بنا کر ان کو چیلنج کیا ہے. تو وہ کیوں چپ رہے ہیں؟ جب ان کا استاد موجود ہے ہم شاگرد سے بالکل گفتگو نہیں کریں گے. شاگرد اس کا استاد موجود ہے اور شاگرد کو بھی شاید آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اس کو چیلنج کریں. آپ نے خود کہا تھا. میں نے خود کہا تھا ہاں، ظہیر امن پوری کو آپ چیلنج کریں. ظہیر امن پوری شیعوں کے خلاف کلپ بھی بناتا ہے، تقریریں بھی کرتا ہے، تو میں نے اس کو چیلنج دی ہوئی ہے. اور یہ لڑکا جو ہے کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ کن کا جی؟ امن پوری کا جو شاگرد ہے ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری صاحب. ہاں، یہ نور پوری، یہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کہاں سے بنا، کس طرح ڈاکٹر بنا ہے. بہرحال مجھے تو یہ بالکل 2 نمبر کا ایک جاہل لڑکا لگتا ہے اور بدتمیز بھی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام سے بدتمیزی کی ایک دفعہ میرے سے چیٹ میں، تو میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دے یا بدتمیزی کی میں اس سے گفتگو نہیں کروں. اور یہ میں نے اس کو گفتگو بھی دیکھا، یہ کوئی عالم شالم بھی نہیں ہے. اب ڈاکٹر پی جی مثلا ملتے ہیں لوگوں کو پیسے دے کے، کچھ مجھے نہیں معلوم. رہا جو بھی ہے اس کا استاد اس سے بڑا ہے. امن پوری یہ نور پوری جو بھی ہے نا، اس کا استاد اس سے بڑا ہے. تو میں نے اس کو استاد کو جب چیلنج کیا ہے، اس کے استاد صاحب سامنے کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے خود بھی کہا تھا کہ اس کو استاد کو چیلنج کرو، تو میں نے اس کو استاد کو چیلنج کیا. میں منتظر ہوں اور قیامت تک بھی منتظر رہیں گے، وہ نہیں آئے. نہیں، یہ جو پہلے جو 2 کا بتایا ان کو، تو آپ ان کے لیے تو آپ چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کرا لیں جیسے کراتے ہیں آپ. میں جانتا ہی نہیں کیا کلپ کرا دوں. آپ نے کہا نا، تو ہم انہوں نے جب وہ خود تیار ہے، انہوں نے بولا میں لائری کے ساتھ تیار ہیں، تو ہمارے وہ آپریٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے نا. نہیں وہ تو میں وہ کلپ بنا دینا. میں تو تک گیا بھائی، میں یار کسی کو جانتا بھی نہیں، میں اس کے لیے کلپ ریکارڈ کرا دوں. میں بالکل تیار ہوں یہ حضرات. میں نے بشرط ہے کہ یہ اہل گالی نہ ہوں بھائی، بدتمیزی والے نہ ہوں، علمی گفتگو کریں. یہ تو ہماری خواہش ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے چینل پہ جائیں، ہمارے چینل پہ آ جائیں. یہ تو ہم یہی چاہتے ہیں. کیا نام آپ نے بتایا ان کے 2 کے؟ مفتی محمد عتیق الرحمان علوی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب. دوسرا کیا نام ہے؟ مفتی محمد یحییٰ عارفی. مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اور مفتی یحییٰ عارفی صاحب، دونوں کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم منتظر ہیں کہ اب حضرات سے عتیق الرحمان صاحب اور یحییٰ صاحب کی خدمت دس بس گزارش ہے کہ کب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اختلافی شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، کلیدی اہم مسائل ہیں، ان پہ انشاءاللہ گفتگو کا سیریز رکھا جائے. نہ صرف ایک گفتگو، کئی گفتگو کیے جائیں. انشاءاللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو، علمی ماحول ہو، باہمی احترام کے ساتھ جو شرائط مناظرہ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں تاکہ دیکھنے والے بھی استفادہ فرمائیں. جی سر، صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ جو اور اسی مقام پہ میں ایک دفعہ پھر مفتی ظہیر امن پوری صاحب کی خدمت میں پھر 10 بس گزارش کرتا ہوں کہ بدتمیز لڑکوں کے پیچھے چھپ جانا یہ کب تک آپ کا سیرا رہے گا. آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعوں کے خلاف یا تو کلپ نہ بناتے ہیں نا انٹرنیٹ پر جب تقریر کرتے ہیں شیعوں کے خلاف، کلپ بناتے ہیں شیعوں کے خلاف، تکفیر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے یہ سامنے نا، تاکہ پتہ چلے کافر کون ہے، دین سے خارج کون ہے، کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا عقیدہ قرآن و سنت کے طریقے سے خارج ہے. انشاءاللہ میں منتظر ہوں اپنے برادر بزرگ جناب مفتی ظہیر امن پوری صاحب کا کہ وہ جلد از جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک علمی بلکہ کئی علمی گفتگو کا ہمیں موقع دیں گے تاکہ ان کے ساتھ ڈیبیٹس کا ایک سیریز رکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی سر بولیں مزید. اچھا علامہ صاحب، ایک ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نا ایسے ہے کہ یہ جو باقی 2 شخصیات ہیں نا، ان کو تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے باقاعدہ سے نا دعوت دے دی ہے، بڑے اچھے طریقے سے دی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہے نا، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ہمارا تو خیر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ان کو بھی نا باقاعدہ سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. کوئی ایسے کوئی یعنی کوئی وہ عام شخصیت نہیں ہے. جب اس کا استاد موجود ہے، دیکھیں جب اس کا استاد موجود ہے تو ہم اس کے استاد کے ساتھ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو گالی دے چکا ہے میں گفتگو نہیں کرتا بھائی.
जो एक शख्स गाली दे चुका है अहले बैत को, उसने खुद मेरे सामने गाली दिया, तो मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा ना भाई, वो जाके अपना प्रोग्राम बना दे वगैरह के मामले में। हाँ खत्म बात, यार इसरार ना करना। आपने 3-4 दफा इसी मैसेज को लेकर हर दफा मैंने आपको बताया यही बात, आप इसरार ना करें प्लीज। मैं दलील नहीं सुनता भाई, मैं दलील नहीं सुनता, चाहे वो भाई वो कोई भी चीज हो, एक शख्स जो जिसके पास अदब नहीं है वो गुफ्तगू के लायक नहीं, ठीक है ना भाई। आप कहने वाले जो मर्जी कह दे, अल्लाह ये डर गया कुछ भी गया, मैं एक शख्स जो डरने की बात नहीं, हाँ खत्म बात। वो अल्लाह आपको पता है हम क्या रहे हैं, हमारे एक दोस्त है ना, कॉमन आप समझने के वो दोस्त है, तो वो दोनों तरफ उनकी बातचीत चली ना, उन्होंने मुझे कहा कि यार अल्लाह यारी तो प्लीज उनके उस्ताद से बात करें ना, उनके उस्ताद अमनपुरी साहब से आप बात करें, उनसे आप जोर लगाए ना। जब उस्ताद मौजूद है तो मैं शागिर्द के साथ क्यों, मैं देखिए मैं आलिम, आप मुझे बताओ, अब सैयद अली हसन साहब, आप मुझे बताएं शियों में सबसे बड़ा इस वक्त इल्मी गुफ्तगू करने वाला कौन है, मुझे बताओ, आप बताएं ना, जवाब दे दें। नहीं मुनाज़राना गुफ्तगू में तो आप है ना, मैं हूं ना, ठीक है ना, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको उस्ताद को पुकारूं। शागिर्द के साथ गुफ्तगू ने जब शियों में सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, न सिर्फ उर्दू ज़बानों में, फारसी, अरबी, इंग्लिश सब में मैं हूं आलमी सतह पर, तो मेरा हक बनता है कि मैं एक छोकरा जो बदतमीज है उसके साथ गुफ्तगू ना करूं। मैं उसको उस्ताद को अदब के साथ मैंने दावत दी, ठीक है ना, मैं उसको उस्ताद को कहता हूं, 10 बस्तर गुजारिश करता हूं कि मुझे ज़हीर अमनपुरी साहब तशरीफ लाएं, जो भी उनके शराइत मुनाज़रा हमने कबूल की हुई है पहले ही से, तो मुनाज़रा कब होगा, बिस्मिल्लाह करें, मुनाज़रे का सीरीज़ है, खत्म बात, ठीक है ना। जो लोग चाहते हैं कि मुनाज़रा हो तो प्लीज़, मैं कोई छोटा मोटा गैर मशहूर तो थोड़ी हूँ, मैं तो कई सालों से काम करता आ रहा हूँ उर्दू ज़बान वालों में, पीछे चले जाएं 30 साल 40 साल 50 साल, वो टेप रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है। किसी के पास ऐसे इल्मी इस्तिदलाल हैं जो मैंने पेश किया, किसी का पुराने जो मुनाज़र होते थे ना, उनके पास इल्मी इस्तिदलाल, वो अवाम पसंद खिताबत होती उनके पास, उसी से वो मुनाज़रे जीतते। इस तरह नहीं है, किस तरह हवाले जिस तरह मैं देता हूँ इल्मी हवाले, अदबी लिहाज से, तफसीर में, तारीख में, हदीस में, इस तरह उनके पास किसी के पास नहीं था, ठीक है ना। तो अर्ज़ यह है कि जब मैं तो मेरा इतना हक बनता है कि मैं एक बदतमीज़ छोकरे से इनकार कर दूँ कि भाई मेरे शान नहीं, मेरे लायक नहीं हो, मैं उनके उस्ताद के बिल्कुल मुंतज़िर हूँ, बिस्मिल्लाह जब चाहे मुझसे गुफ्तगू करें। इलामा साहब इसमें वो पता है आपके जो यानी सारे जो लोग हैं वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं यार अल्लाह यारी साहब को तो यकीन नहीं पड़ता ये शर्त रखने का, ये भी फलां शख्स से बदतमीजी, वो कहते हैं ये तो खुद बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं जो बिल्कुल जो मुझे तमीज़ समझ, जो अगर किसी ने मुझे देखा कि मैंने गाली दिया तो मुझसे गुफ्तगू ना करे, अगर उनको ये आपको वो कहते हैं आप अगर वो कोई ये कहता है कि मैं यहाँ पे गाली गलौच देता हूँ तो मुझसे गुफ्तगू ना करे, ठीक है ना भाई। नहीं तकफीर करना तो गाली से बड़ी चीज है, वो कहते हैं ये तकफीर करते हैं, तकफीर तो अल्लाह ने किया, रसूल ने किया ना, और तो तकफीर तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है भाई, फिर अल्लाह भी गाली, हमने तो कोई गाली नहीं, ये मौके पर कहते हैं मैं आप बस खत्म है। आप प्लीज इस मसले में इसरार ना करना भाई, प्लीज। आप पहले भी आ चुके हैं 3-4 दफे इसी मौजू पे, मैंने आपसे यही बात अर्ज किया कि मैं एक ही वजह है कि मैं शख्स से गुफ्तगू नहीं करता, ये आदमी बदतमीज है, एक ही वजह, ठीक है ना भाई। एक शख्स जो वो मुझसे बदतमीजी नहीं, अहले बैत ताहीरीन ने बदतमीजी गालीदार, तो मैं शख्स से गुफ्तगू नहीं करता, खत्म बात। तो प्लीज आप इसरार ना करना। कहां गए फजल हादी साहब, अल्लाह को जज़ाए खैर अली हसन भाई। अच्छा एक सवाल भी था ना इसमें। जी सर, सवाल फरमाएं। सवाल आपसे ये था कि पिछले दिनों एक आपका अपना जो देखें, आपका अपना जो वो मिस्त्री साहब है, उससे जब कहते हैं आप किसी आलिम से गुफ्तगू करो तो कहते हैं ओ मेरी शान इतनी ऊपर है, सब उलमा लिख के ला देना। मैं सिर्फ शुक्र मशरायत तो नहीं रखता ना, मैं तो हर एक से गुफ्तगू करता हूँ, मैं तो हर एक से गुफ्तगू, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एक शख्स जो अहले बैत अलैहिम सलाम को गाली देता है, ये तो सब मुसलमानों के नज़दीक ये बुरी चीज़ है, मैं उससे गुफ्तगू नहीं करता भाई, ठीक है ना। और फिर मैंने उसको उस्ताद को चैलेंज दिया, उसका उस्ताद क्यों चुप रहा है, ठीक है। अल्लाह को जज़ाए खैर, थैंक यू सर, अल्लाह को इज्जत। फजल हादी साहब तशरीफ लाएं, इजाज़त देंगे, उससे मैं गुफ्तगू करूँ अली हसन भाई, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, अल्लाह को जज़ाए खैर, अल्लाह को इज्जत। फजल हादी भाई की बारी।